ایک دوسرا پیغام جو میں آج اس مبارک مقام سے دینا چاہتا ہوں، وہ پیغام بہت اہم ہے۔ یہ پیغام صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ملک کے تمام ان طلباء کے لیے ہے جو کسی بھی ادارے میں علوم شرعیہ کو حاصل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اس دین کا جو تصور ہے وہ امت کا تصور ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ امت کا تعلق ہے۔ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے جن کے ذریعے امت میں کسی بھی طرح تفرقہ ہو اور انتشار پھیلے۔ اب کسی بھی طرح کی عصبیت ہمارے اندر نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو الگ الگ قسم کی عصبیتیں موجود تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عصبیتوں کو ختم کیا، چونکہ وہ عصبیتیں امت کو اور انسانوں کو متحد ہونے سے روکتی تھی، اور سب کو کلمہ توحید پر نبی نے متحد کیا۔ اوس اور خزرج، آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یثرب میں یہ جو دو قبیلے تھے آپس میں کس طرح لڑتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کس طرح سازشیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی عصبیت کو ختم کیا اور کلمہ توحید پر ساری امت کو اور اہل یثرب کو متحد کیا۔ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ دیکھ لو، ہمارے مزاج میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، جزوی چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے اور اصول میں ہم سب متفق ہیں۔ لہٰذا یہ چیز میں کھل کر کہنا چاہوں گا تمام لوگوں سے جو یہاں موجود ہیں اور ان طلباء سے بھی جو کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک نئی قسم کی وبا عام ہے، وہ وبا ہے ادارے کی عصبیت۔ ادارے کی عصبیت، اور اس عصبیت کی بنیاد میں بھی، اس عصبیت کی بنیاد پر ہمارے درمیان انتشار ہو رہا ہے۔ میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ ہم سب اس بات کا اعلان کریں کہ ہم اور آپ ایک ہیں، ہم مختلف نہیں ہیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کون ندوی ہے، کون قاسمی ہے، کون مظاہری ہے، بلکہ اس بات کا اعلان کریں کہ ہم ندوی قاسمی عصبیت کی دیوار کو آج ہی منہدم کرتے ہیں۔ ندوہ اور دیوبند ایک ہی ہے، ندوہ اور دیوبند کا مقصد ایک ہی ہے، وہ مقصد اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت ہے۔ طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، جزئیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اس امت کی خوبی ہے، اسے تسلیم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے